ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم دین ناظرین کرام بہت اہم اور ضروری ہے۔ کسی بھی کام کے لیے ظاہر ہے اس کی معلومات ہونا، اس کا باقاعدہ نالج ہونا، اس کا علم ہونا، یہ ایک بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو دین اسلام کے بھی جتنے معاملات ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے، چاہے قربانی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، دیگر کئی طرح کے جو بھی ٹاپک ہیں، اور جو بھی ایک معاملہ کچھ کرنا ہے، خرید و فروخت ہے یا خرید و فروخت کو کینسل کرنا ہے، تو اس کے لیے علم بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی علم نہ ہونے کی بنا پر ایسی کچھ غلطیاں کر لے اور وہ معاملات کر لے کہ جس کو شریعت مطہرہ جس کی اجازت نہیں دیتی، تو پھر گناہ کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں کہیں رزق کمانا ہے، مال کا حصول ہے، تو اس میں اور زیادہ پیچیدگیاں اس کی ہیں۔ تو لہذا علم یہ ہر معاملے میں یہ بہت ایک اہمیت رکھتا ہے، اور علم دین یہ ہمیں حاصل کرتے رہنا ہی چاہیے۔ ابھی چونکہ ہمارے ہاں قربانی کے ایک طرح کے ایام شروع ہونے والے ہیں، اور یہ جو دن جیسے ذوالحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے تو لوگوں میں گہما گہمی شروع ہو جاتی ہے، اور محلوں میں، گلیوں میں جانور باقاعدہ آ چکے ہوتے ہیں، گھروں میں لوگ جانور رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں لاکھوں لوگ فریضہ حج کی ادائیگی کر رہے ہیں تو وہاں کروڑوں لوگ قربانیاں ادا کریں گے۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ ایک مسلمانوں کا یہ حسن ہے کہ اللہ پاک نے انہیں اس طرح کی اجتماعی عبادات وہ عطا فرمائی ہیں۔ اور حج کے موقع پر دیکھیں تو ہر طرح کے کس ملک سے تعلق رکھنے والے، اور آدمی جب ان کو دیکھتا ہے تو یہ بھی ایک آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس ملک کے ہیں، یہ اس ملک کے ہیں، یہ اس ملک کے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہیں ایک عبادت پر، حج کے فریضے پر اور حج جیسی عبادت پر ایسا جمع فرمایا ہے کہ کتنے ممالک سے آ کر وہاں وہ فریضہ حج ادا کرتے ہیں۔ تو جہاں یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، وہاں اس کے علاوہ اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے، اپنے اپنے شہروں محلوں میں رہتے ہوئے ہمیں اجتماعیت والی جو عبادات ہیں، نماز باجماعت پڑھتے ہیں، نماز سے زیادہ پھر عام نمازوں سے بھی جمعۃ المبارک کی نماز ہے کہ اجتماعیت والی عبادت ہے، عید کی نماز ہے، اجتماعیت والی عبادت ہے۔ تو وہاں یہ قربانیوں کے جو ایسے سلسلے ہیں کہ یہ بھی کہ کئی ایسے افراد ہوتے ہیں مل کر قربانی کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی الگ الگ بھی جانور لے رہے ہیں، تو وہ بھی ایک اجتماعیت والی کیفیت کے لوگ سب اس عبادت کی طرف اور قربانیاں کرنے کی طرف وہ راغب رہتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک اہم ترین کام ہے، اور اس سے مسلمانوں کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی ضرورتیں بھی ایسی جڑی ہوئی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کے مواقع ان کو ملتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی ہے، تو قربانی کے حوالے سے کچھ ہم گفتگو کریں گے۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کیسے ہیں مزاج گرام؟ آپ کیا کہیں گے جو ایک اجتماعیت اور ایک آپس میں محبت والا ایک انداز ہوتا ہے، قربانیوں کے جو سلسلے شروع ہو رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں، اور پھر یہ 10 دن آئیں تو اس میں تو باقاعدہ ہی یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی ایک اہم ترین عبادت ہے، اور اس کی ادائیگی کے اندر مسلمانوں میں جوش و خروش
ہر ملک ہر شہر کے اندر ہی پایا جاتا ہے، اور اس میں یوں سمجھیں کہ دیگر عبادات جو انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں، اس میں ایک دیگر عبادات سے انفرادیت یوں ہے کہ یہ اجتماعی طور پر بھی ادا کی جا سکتی ہے، جو اجتماعی قربانی کی صورت میں ہوتی ہے کہ بڑے جانوروں میں 7 افراد جن کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ الگ الگ ایک پورا جانور لے سکیں یا کسی ایک چھوٹے جانور کی قربانی کر سکیں، تو ان کے لیے یہ ایک ریلیف ہے، ایک جو ہے وہ سہولت ہے کہ وہ 7 افراد کچھ پیسے ملا کر ایک حصہ لے کر بڑے جانور میں شریک ہو جاتے ہیں، تو یوں وہ اپنے واجب قربانی بھی ادا کر پاتے ہیں اور قربانی کا ثواب بھی حاصل کر پاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک دوسرے کے ساتھ ان معاملات کے اندر میل جول بھی یقیناً بڑھتا ہے، اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ اس سے آگے کی طرف نکلتے ہیں۔ تو اجتماعی قربانی عام طور پہ تو یہ لفظ لوگ سمجھتے ہیں کسی ادارے، کسی دارالعلوم، کسی مدرسے، جامع مسجد یا کسی تنظیم یا تحریک کے تحت ہونے والی بڑی سطح کی قربانیوں کو لوگ اجتماعی قربانی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو گھر کی بھی ایسی قربانی جس میں بڑے جانور میں ایک سے زائد افراد شریک ہیں تو وہ اجتماعی قربانی ہی ہے، ٹھیک، کہ وہاں پر افراد کا اجتماع ہو رہا ہے ایک ہی جانور کے اندر، تو وہاں پر بھی کئی اعتبار سے اجتماعی قربانی کے جو مسائل ہیں ان کا خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ بعض دفعہ جب لوگوں کو بعض مسائل بتائے جاتے ہیں گوشت کی تقسیم کے حوالے سے تو وہ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو سالوں سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم میں سے کسی کو کوئی اعتراضی ان معاملات کے اوپر نہیں ہے، لیکن جب انہیں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ کس حد تک ضروری ہے تو پھر انہیں بھی احساس ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ بھی نیت کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بھی شریعت کے مطابق یہ کام کریں گے، لیکن وہی کہ ناواقفی کی بنیاد پر آج تک وہ غلط کام اور وہ گناہ کا کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ اپنے تئیں تو وہ اس کو ثواب ہی سمجھ رہے تھے کہ یار چلو اگر میری طرف سے کچھ زیادہ چلا گیا تو چلو مجھے تو ثواب ہی ملے گا نا، میں کسی کا لے تو نہیں رہا، میں نے تو معافی جو ہے وہ کیا ہے، لیکن اس میں کئی جگہ کے اوپر ناجائز صورتیں بھی پائی جا رہی ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان تمام باتوں کو جاننا سیکھنا یہ ضروری ہے۔ یوں ہی قربانی کے اندر چونکہ آپ جب جانور لے کر آتے ہیں تو اب جانور کے اندر شرائط قربانی کا پایا جانا یہ بے حد ضروری ہے، یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اس کی عمر پوری ہو، عیوب سے پاک ہو، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عیوب تو بعض اوقات لوگ دیکھ لیتے ہیں، عمر کے اعتبار سے آج کل کے دور کے اندر لوگ بیوپاری کی باتوں میں آ کر جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں یا اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اب وہ لے کر آ جاتے ہیں، یا تجربہ نہیں ہوتا کہ جناب عمر کا اندازہ کیسے لگائیں تو وہ بھی دھوکہ کھا کے آ جاتے ہیں، اور اب پھر لوگ یوں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ بھائی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اب تو جو آ گیا جناب آ گیا، اب کہاں اس کو واپس لے کر جائیں گے اور یہ کہاں بکے گا اور پھر دوبارہ ہم کہاں سے دوسرا جانور لے کر آئیں گے، اور خاص طور پہ یہ مسائل اس وقت زیادہ درپیش ہو جاتے ہیں جب کہ وہ جانور اجتماعی قربانی کا ہو، کہ انفرادی میں تو اس فرد کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اجتماع کے اندر آپ کو ان 7 افراد سے بہرحال اجازت لینی ہوگی، اور پھر وہ اجتماعی قربانیاں جہاں پر احتیاط نہیں ہوتی، شرعی اعتبار سے جو خریدار ہیں وہ ان باتوں کی احتیاط نہیں کرتے یا حصہ داروں سے حصہ لیتے وقت ان باتوں کو کلیئر نہیں کرتے، وہاں اور زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ بھائی 10 جانور خریدے، ان میں ایک خراب ہو گیا، اب وہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ اسی طریقے سے جانور لائے اور مرنے کے بھی واقعات ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اسی طرح کوئی جانور بھاگ گیا یا بھاگا نہیں لیکن وہ جناب اترتے میں اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا، جی بالکل ایسے تو اب اس طرح کے معاملات کے اندر کئی اعتبار سے جو لوگ ان چیزوں میں اس اعتبار سے اچھا یہ بھی اجتماعی قربانی کو بھی اگر ہم دیکھیں کئی جگہوں پر لوگ بس اوقات سوالات بھی دارالفتہ میں پوچھتے ہیں، لوگوں نے اسے بھی بزنس بھی بنایا ہوا ہے کہ وہ بزنس اس کا کرتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ لوگوں سے حصہ پیسے پکڑ کے ان کی قربانی کو اختتام تک پہنچا کے ان کا گوشت انہیں پہنچا دیں گے،
اور جناب اس کے اوپر جو پروفٹ ہوگا وہ ہم رکھ لیں گے. ٹھیک. تو یوں بعض لوگوں نے بزنس بھی بنایا ہوا ہے, اس کے اندر کھال بھی بسا اوقات وہ بزنس کے طور پر بھی یا تو اس میں لے لیتے ہیں یا اس سے اسی قربانی کے اخراجات بھی کر بیٹھتے ہیں. تو ان کو اس چیزوں کا علم ہی نہیں کہ کھال کا مصرف کیا ہے. وہ جناب اس قربانی اجتماعی قربانی کے جانور کے اندر وہ پروفٹ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے, یا بچ جانے والے پیسوں کا کیا کرنا ہے. اچھا, پھر عوام کا بھی اگر آپ ذہن دیکھیں تو اجتماعی قربانیوں میں عوام بھی چیزوں کو تول رہی ہوتی ہے گوشت کے اوپر. جی ہاں, جی. کس جگہ سے جناب زیادہ گوشت ملتا ہے, ہاں, وہ پہلے سے پوچھ ہی رہے ہوتے کتنے کلو گوشت ہوتا ہے, یا کہاں سے اچھا گوشت ملتا ہے, صاف ستھرا ملتا ہے, یا جناب کہاں سے کس کنڈیشن میں مل رہا ہے. جیسے اب پچھلے دنوں ایک میں جگہ پر تھا تو بات چیت چل رہی تھی کہ بھئی وہاں اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا جائے, وہ ڈیلیوری ہوم ڈیلیوری دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک جگہ یہ بات ہوئی کہ نہیں یار وہاں نہیں وہاں ڈالیں, انہوں نے کہا 14 کلو صاف ستھرا گوشت دیں گے. بالکل صحیح, بوٹی بھی چھوٹی کر کے, ہاں بالکل جو ہے نا, اور پیک کر کے وہ, بلکہ بعض جگہ تو انہوں نے حصے بھی الگ بنا دیے کہ جناب یہ پلاؤ کٹ جو ہے وہ الگ ہے, اور یہ جناب جو ہے وہ بریانی کٹ کا گوشت جو ہے وہ یہ الگ ہے, اور یہ قیمے کا گوشت ہے, اور یہ قیمہ ہے. یہاں تک بھی جو ہے وہ سروسز دے رہے. تو اب وہ عوام کی آپ سوچ بھی دیکھیں کہ وہ اب وہ دیکھ رہے کہ بھئی گھر پہ لا کے, یعنی عموماً کیا ہوتا ہے اجتماعی قربانی میں, جو ہم نے بھی اپنے گھر پر دیکھا کہ بھئی کبھی حصہ ڈالا تو وہ بڑے بڑے گوشت کے حصے آ جاتے ہیں نا اجتماعی قربانی میں, یعنی چھوٹی چھوٹی بالکل بوٹیاں نہیں کی جاتی, وہ پھر گھر پہ آ کر گھر والے ہی اسے چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر ویسے بھی اپنے گھر کے بھی اگر جانور ہم ذبح کرتے ہیں تو گھر کے جو قصاب ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بوٹیاں الگ الگ کر کے نہیں دیتا کہ جناب یہ پلاؤ کی ہیں, یہ فلاں کی ہیں. یہ تو خواتین ہی گھر کے اندر وہی اپنے اعتبار سے اس کو تقسیم کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ تھیلیاں بنا کر جو ہے وہ فریج میں رکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن سہولیات کا دور ہے جناب, تو ہر چیز میں, تو اب ان چیزوں کی طرف لوگوں کا نظر ہے کہ اجتماعی قربانی کے بعد جو آنے والا گوشت ہے وہ کس کیٹیگری کا اور کس لیول کا ہونا چاہیے. اس چیز پر نہیں ہے کہ جو اصل قربانی ہے وہ, اگر آپ کو گوشت ہی لینا تھا تو گوشت جا کے آپ دکان سے لے لیتے. اصل ہے قربانی کہ وہ قربانی جو آپ پر واجب ہے, جسے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, وہ شرعی طریقہ کار کے مطابق درست طریقے سے ادا ہو جائے اور آپ کا واجب ادا ہو جائے. اس کی طرف توجہ ہی نہیں کہ آپ جن افراد کے سپرد کر رہے ہیں اپنی قربانی کہ آپ میری طرف سے میری قربانی کر دیجئے, وہ اس بات کے اہل بھی ہیں یا نہیں ہیں, وہ جانتے بھی ہیں ان باتوں کو کہ جناب کن کن باتوں کا خیال رکھنا قربانی کا جانور خریدنے میں, اس کے بعد اس کو رکھنے میں, پھر ذبح کرنے میں, اور پھر آگے گوشت تقسیم کرنے میں کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ, بہت اہم چیزیں آپ نے بیان کی ہیں. اچھا, آپ نے کہا کہ اس میں ناجائز چیزیں ہیں. اب ایک عام آدمی نے قربانی کر رہے ہیں, اس میں بھی کوئی ناجائز چیزیں ہو رہی ہیں, تو یعنی ایک تو بڑے لیول پہ جو کام ہوتے ہیں وہ دیکھیں, ایک عام آدمی 2-4 رشتہ دار مل کے ایک جانور یہ خرید کے لائیں, گلی والے ہی ہیں یہ, اور یہ ایک جانور انہوں نے خرید لیا, ایک حصہ اس نے ڈالا, 2 حصے اس نے لے لیے, 3 حصے اس نے, یوں 7 حصے پورے ہو گئے. اب اس میں ان کی کوئی ایسی شرعی غلطی اگر واقعی اس میں پائی جاتی ہے تو اس کی اصلاح کیسے ہو سکے, اور وہ کون سی غلطی کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ ناجائز چیز ہو جائے گی؟ جی دیکھیں, اس میں تقسیم کا معاملہ آتا ہے. یعنی عمومی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر غلطی نہیں پائی جاتی خریداری سے لے کے ذبح کرنے تک. جی ہاں, بات آ جاتی ہے ذبح کرنے کے بعد. جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے تو عموماً اندازے سے گوشت تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے. اچھا, بڑا اجتماعی قربانی کا سیٹ اپ ہوتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے وہ ترازو بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, اسکیل بھی ان کے پاس ہوتا ہے, جس سے وہ ویٹ کر کے بسا اوقات حصے بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا جس طرح گلی محلے میں ہوئی یا 2-4 رشتہ داروں نے مل کے, تو اب وہ ایک دن کے لیے کہیں سے ترازو تو پکڑنے سے رہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہوتا ہے وہ اندازے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ چلیں جناب 60 ڈھیریاں بنا لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, اور مثال کے طور پہ ایک چھنی سے یا ایک پتیلے سے ایک ماپ لے لیا بھائی, اسی سے جو ہے وہ یوں کر کے اور وہ تقسیم کر کے, اور پھر آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جو کمی بیشی ہو وہ سب ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ گوشت کی تقسیم جب بھی آپ کریں گے تو یہ وزن کے ساتھ ہونا ضروری ہے. اچھا, اور برابر ہونا ضروری ہے گوشت کی تقسیم. جی, کمی بیشی اس کے اندر جائز نہیں ہے. ہاں,
اب اگر آپ کمی بیشی کی طرف جانا چاہتے ہیں، شرکا کو اعتراض نہیں ہے، تو اس کا ایک جائز طریقہ کار ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ 60 ڈھیریاں اگرچہ بنا لیں، مگر اس کے ساتھ ان 7 ڈھیریوں میں گوشت کے علاوہ کوئی چیز اور بھی رکھ دیجیے۔ گوشت کے علاوہ کوئی بھی چیز رکھ دیں، مثال کے طور چاول پہ وغیرہ؟ پایا نہیں، جانور کی ہی چیزیں، اچھا جانور کی چیزیں رکھنی ہیں، یعنی انہیں جیسے کی پایا ہے، کلیجی ہے، پھیپڑا ہے، گردے تو ہیں، یہ بھی تو گوشت ہی تلی ہے، ہیں۔ جانور کا ہی ہے۔ ہاں، یہ جانور میں سے نکلا ہے، لیکن اس پر گوشت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ اچھا، انہیں ان چیزوں کو الگ نام ہی دیا جاتا ہے، ان کو گوشت نہیں۔ کبھی بھی اگر کوئی کہے گا کہ 1 کلو گوشت دے دو، تو وہ اس کو جو ہے وہ پائے کلیجی اٹھا کے کاٹ کے نہیں دے دے گا یا پائے اٹھا کے کاٹ کے نہیں دے دے گا۔ تو اب یا تو کوئی ایک چیز ان میں سے لے لیں، جیسے کلیجی لے لیں، اس کے 7 حصے کریں اور ہر ڈھیری کے اوپر ایک ایک حصہ رکھ دیں۔ ٹھیک، تو یوں اب آپ اندازے سے بھی دے سکتے ہیں، یا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے 4 پائے ایک ایک پہ رکھ دیے، ایک پہ کلیجی رکھ دی، ایک کے اوپر پھیپڑا رکھ دیا اور ایک پر مثال کے طور پر تلی رکھ دی۔ ٹھیک، تو یوں بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ جب گوشت کی تقسیم ہوتی ہے تو گوشت کی تقسیم گوشت کے ساتھ جب ہوگی، تو اب یہاں پر کمی بیشی کرنا یہ شرعی اعتبار سے سود کے زمرے میں آ جاتا ہے، تو لہٰذا یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب سود ہے تو یہ ایک دوسرے کے معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہوگا، یعنی یہ شرعی حکم ہے۔ شرعی طور پر حکم ہے، تو یہاں معاف کر دینے سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ جب آپ اس میں کوئی دوسری چیز ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر وہ شرعی طریقہ کار سے سود کے زمرے سے باہر چلی جاتی ہے، تو پھر اب کمی بیشی یا اندازے کے ساتھ دینا جائز ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال کریں، مگر اس میں مشورہ اب بھی یہی ہے کہ کوشش یہی کریں کہ ایک جیسا وزن ہی دیں، کیونکہ اس میں بھی بعد میں پھر باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں، فلاں نے جو ہے وہ زیادہ لے لیا، یا فلاں کی ڈھیری زیادہ تھی، یا فلاں کا معاملہ ایسا تھا۔ تو لہٰذا آنے والی غیبتوں سے بچنے کے لیے، الزام تراشیوں سے بچنے کے لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو ویٹ کر کے ہی دیں۔ ہاں، ویٹ کرنے کے بعد بھی بس اوقات چند گراموں کا فرق رہ ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ والا ہیلا بھی اختیار کر لیں تاکہ آپ جو ہے وہ مکمل طور پر گناہ سے بچے رہیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ قربانیاں عبادت کے لیے، ثواب کے لیے، تو اس میں کسی طرح کی بھی نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ کوئی تکلیف پہنچائے، اور نہ کوئی دوسرا بھی کسی کو اس طرح کے معاملات میں وہ دیکھنا بھی چاہیے۔ بعض اوقات کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے آج کل ہم دیکھتے ہیں کفیل صاحب، کچھ لوگوں کی شاید سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ بھئی بس ٹھیک ہے، اب نہ ہم حصہ ڈال لیں گے، اور وہ جو جانور خود لا رہا ہے اسے ایک دوسری نظر سے دیکھیں گے کہ یار یہ ہمارا گھر تھا، صاف ستھرا تھا، گلی صاف ستھری تھی، یہ لوگ بھی وہیں حصہ ڈال لیتے ہیں، 2 حصے وہیں ڈال لیتے ہیں، 1 حصہ ڈال لیتے ہیں، آرام سے گھر پہ گوشت آ جاتا۔ نہ اس طرح کی ان کو نہ خود طبعاً شوق ہے، اور بلکہ وہ دوسروں کے بھی اس طرح کے معاملات پر وہ اعتراض کرنے والے ایک طرح کے کچھ ایسے دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، کچھ خاص علاقے ہیں کہ جہاں اس طرح کی چیز بالکل بھی پسند نہیں کرتے، لیکن یاد ہے قربانیاں تو ہیں، قربانیاں ہوتی بھی ہیں، اور اس میں اہتمام بھی ہوتے ہیں۔ آپ نہیں کر رہے تو آپ کو پڑوسی کرے گا، سامنے والا کرے گا، آپ اس کو روک تو نہیں سکیں گے۔ تو اس پر بھی بلا وجہ خواہ مخواہ کی کوئی ایسی تنقید نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی کسی کی برائیاں کریں، نہ کچھ اور کریں۔ ہاں، جو جانور لا رہے ہیں ہم ان سے ضرور کہیں گے کہ جب آپ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، آپ جانور لا رہے ہیں، تو آپ کے اس جانور کی وجہ سے اگر کوئی گندگی ہے، غلاظت ہے، پھر ذبح کے بعد کی جو علائشیں ہیں، تو ان کو بھی ایسا نہ چھوڑیں، ان کو بھی نہ۔ آپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے، 5-10 ہزار روپے اور خرچ کریں۔ آپ کیوں رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھی جو سرکاری گاڑی آئے گی وہی صاف کر کے جائے گی، اب وہ اپنے آفیشیل ٹائم میں کب آئے، کب نہ آئے، کس وقت آئے، کہاں آئے، تو اتنی دیر آپ کی گلی محلہ ایک طرح کا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تعفن ہو، کچھ اور اس طرح کے معاملات ہوں، تو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، دوسرا خام کا اعتراض بھی نہ کریں۔ بہت بنیادی باتیں ہم نے کچھ ناظرین کرام کرنے کی کوشش کی ہے، اور نیت یہی تھی کہ یہ بھی ایک ٹاپک اور اس طرح کی جو جہتیں ہیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو ذہنوں میں آنے چاہیے، لیکن ہم خود ہی صرف گفتگو نہیں کریں گے، آپ کو بھی شامل کریں گے۔ دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو اجتماعی قربانی میں
ریٹ پہلے فکس طے کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جانور خریدا جاتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ تو قربانی کرنے کے بعد ریٹ کس کے لیں گے، کیسے لیں گے؟ تو اس کا پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ تو ریٹ بتانا ہی پڑے گا۔ جی بتائیں، ریٹ فکس کیسے کر دیا؟ جانور تو ہے نہیں آپ کے پاس۔ شاید ان کے ذہن میں یہ کہ جناب نہ جانے جانور کتنے کا ہے، اور تو ایکچوئل جو اخراجات ہونے چاہیے پھر ریٹ بتانے چاہیے۔ دیکھیں عمومی طور پر پہلے سے ریٹ اس لیے بتاتے آتے ہیں کہ حصے داروں کو بھی پتہ ہو کہ بھئی ہم حصہ کتنے کا لے رہے ہیں۔ کل کو جناب وہ حصہ آپ کے ایک بندے کا حصہ جو ہے وہ 50,000 روپے آ جائے یا 1,00,000 روپے آ جائے کہ جناب ہم تو اتنا بڑا جانور لے آئے تھے۔ تو عموماً جو لوگ قربانی کا آپ سے حصے کے پیسے لیتے ہیں در حقیقت وہ وکیل ہوتے ہیں، وہ سیل آؤٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کے وکیل ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے حساب لگایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی مثال کے طور پہ ہم نے جو حصے لیے ہیں اس کے مطابق 1,90,000 روپے ٹوٹل اخراجات بن رہے ہیں، اس میں ہمیں 1,60,000 تک یا 70,000 تک لے کر آنی ہے، جانور لے کر آنا ہے، اور باقی اوپر قصاب کے اخراجات ہیں، جانور کے دانے پانی کے اخراجات ہیں اور دیگر اخراجات ہیں۔ تو یوں انہوں نے ایک اندازہ لگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر اخراجات بچ ہونے کے بعد کچھ پیسے بچ گئے تو یہ در حقیقت حصہ داروں کے ہی پیسے ہیں۔ صحیح۔ تو یا تو یہ آپ کو انہیں واپس کرنے ہوں گے یا پھر ان کی اجازت سے کسی جگہ استعمال کرنے ہوں گے۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ بھئی بچ جانے والے پیسے آپ مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، یا آپ جس تنظیم یا تحریک مثلا دعوت اسلامی کے ساتھ آپ نے حصہ ڈالا ہے تو دعوت اسلامی کو دے دیں، تو وہ پھر جہاں دینے کا کہیں وہاں پر وہ پیسے دیے جائیں گے، چاہے وہ چند روپے ہی بچ رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو وہ آپ کے وکیل ہیں، لہٰذا جتنا کچھ اخراجات وہ کریں گے عرف کے مطابق وہ اخراجات انہی پیسوں میں سے کیے جائیں گے اور بچ جانے والے واپس ہوں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے ایک نارمل اخراجات کے مطابق ہی اخراجات کیے لیکن کوئی ایسا اضافی خرچہ آ جاتا ہے اچانک حادثاتی طور پر کہ جو ان ایکسپیکٹڈ تھا، تو اب وہ خرچہ بھی آپ انہی حصے داران سے ہی طلب کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب وہ حصہ کسی اور کے اوپر ڈالا جائے یا جو اجتماعی رقم بچی ہے اس میں سے سے آپ خرچ کر لیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اسی طرح جب آپ قربانی کے جانور کے لیے پیسے جو ہے وہ لے کر گئے، جانور خریدا آپ نے، تو اسی لیے کہا جاتا ہے جہاں پر ہم احتیاط بتاتے ہیں کہ جو اجتماعی قربانی کے لیے جانور لینے جائیں وہ جو جانور خریدتے جائیں اس کے اوپر نمبرنگ یا مارکنگ کرتے جائیں کہ جناب یہ فلاں 7 حصے داروں کی ہے، یعنی گائے نمبر 1 ہے، تو عموماً انہوں نے گائے نمبر 1 کے تحت نام لکھے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ 7 افراد یہ ہیں گائے نمبر 1 میں، تو اس کے اوپر وہ مارکنگ کر دیں کہ بھئی یہ پہلا ہمارا سودا ہو گیا اور یہ جانور ہو گیا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ایک جانور کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ عیب دار ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ مر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو آپ ان 7 افراد سے ہی رجوع کریں گے کہ جناب یہ آپ کے پیسوں سے جانور خریدا تھا اور ایک وہ چیز ہو گئی جو کہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ وہ تو نہیں مانیں گے، بولے یہ تھوڑی ہوتا ہے۔ اصل یہی ہے کہ دیکھیں جب آپ ان باتوں کو کلیئر نہیں کرتے حصہ داروں کو تو وہ بسا اوقات پھر وہ مسائل کرتے بھی ہیں۔ جب آپ ابتدا میں جس وقت حصہ وہ لینے آئے ہیں اس وقت انہیں یہ ساری باتیں بتا دیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جو اجتماعی قربانی ہے اس میں باقاعدہ پورا وکالت نامہ واضح ہے اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اخراجات کہ یہ اخراجات ہم کریں گے ان سے، اور جناب بھاگ جانے ان سب چیزوں کی صورت کے اندر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو یہ باتیں جب واضح کر دیں گے تو حصہ دار بھی ان باتوں سے مکریں گے نہیں۔ اگر واضح نہیں بھی کی تو بھی بہرحال وہی حصہ داروں کا ہی انہی پر لازم ہوگا کہ وہ اس جانور کے اخراجات کو پورا کریں جو عرف کے مطابق ہے۔ ماشاءاللہ۔ کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کی طرف بھی بڑھتے ہیں۔ خواتین کی طرف سے سوال ہے، سر سے دوپٹہ اتر جائے تو وضو کے اندر کوئی مسئلہ آتا ہے؟ سر سے دوپٹہ اترنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے کیا باریک دوپٹہ اوڑھ کر پہن کر نماز ہو جاتی؟ ایسا باریک دوپٹہ جو کہ جسم کی یا بالوں کی رنگت ظاہر کرے تو اسے اوڑھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اس میں اگر آپ کے جو جسم اعضائے ستر ہیں، عورت کے بال بھی چونکہ چھپانے کی چیز ہے، اعضائے ستر ہیں، تو یہ بھی نظر آئیں گے، یا بال نظر نہیں آ رہے لیکن جسم کا اور حصہ نظر آ رہا ہے، جو ہے وہ کلائی نظر آ رہی ہے، تو بہرحال
نماز نہیں ہوگی۔ تو ان باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے کہ دوپٹہ ہو یا چادر ہو، ان سب میں وہ ایسی ہوں کہ وہ آپ کے جسم کی رنگت کو ظاہر نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر بال دفنانے کی جگہ نہ ہو تو کیا بالوں کو جلا سکتے ہیں؟ بال دفنانا بہتر ہے، کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پر دفنانے کی جگہ نہیں ہے تو خواتین خاص طور پر اپنے بالوں کو کسی ایسی چیز میں لپیٹ دیں کہ غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے، اور پھر اسے پھینک بھی سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی چھپا کر کے ہی جی، ایسے چھپا کر۔ اور جیسے عام طور پہ کہیں کہ لوگوں میں اتنی اس طرح کی اویئرنیس نہیں ہے تو عام ہی پھینک دیے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، غیر محرم مرد کی نظر پڑے گی بالوں پر عورت کے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ عورت کے جسم سے جدا ہونے والی بھی وہ چیز جس کا پردہ ہے اس پر غیر محرم کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور عورت کا اس طرح اس چیز کو غیر محرم مردوں کے سامنے پھینکنا بھی جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ایک کلپ ہے اور میرا خیال ہے قربانی مویشی منڈی کا یہ کلپ ہے جو چلانا چاہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کیا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ مثال کے طور پہ اگر اس طریقے کی کوئی نیت بن رہی ہے جیسے سجاد صاحب نے فرمایا کہ ہم ان کو قربانی کا جانور دے دیں، تو کن کن کو دے سکتے ہیں؟ جس طریقے سے زکوٰۃ کے مصارف بیان ہوئے نا کہ کن کن کو دے سکتے ہیں، اس طریقے سے قربانی کا جانور دینے میں بھی کوئی مصارف ہیں؟ قربانی کا جانور دے کس مد میں رہے ہیں؟ اگر قربانی کا جانور اس طور پر کسی کو دیا جا رہا ہے کہ وہ قربانی تو میری طرف سے کرے یا قربانی میرے نامزد فرد کی طرف سے کرے، ایکس وائی زی جو جس کا نام کا بھی لیا نام ان ہے، کی قربانی کرنی ہے، قربانی آپ نے کرنی ہے آپ نے، اپنے گھر پہ کرنی ہے، تو وہ خود کھانا ہے۔ اس کے لیے تو کوئی شرط ہی نہیں ہے کہ سامنے کس کو دیں، وہ امیر کو دیں، غریب کو دیں، سید کو دیں، غیر سید کو دیں، وہ کسی آدمی عام آدمی کو بھی دیں، اس میں سامنے والا وکیل ہوگا، صحیح، وہ اس کے مطابق قربانی اس کی کرے گا، لیکن اس کا اپنا واجب ادا نہیں ہوا۔ اچھا، قربانی اس کی ادا نہیں ہوگی جو قربانی کرے گا؟ جی، جو قربانی کرے گا نا، اگر اس پر اپنا واجب ہے، اگر اس پر واجب بنتی ہے تو اس کا اپنا واجب ادا نہیں ہوگا، جس نے ایک جانور دیا ہے وہ اس کی طرف سے ہو گیا، جس کا نام دیا ہے ان کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ یہ تو پہلی صورت کہ عام طور پہ وکیل بنا کے لوگ دے دیتے ہیں اور نام اپنے ہی دیتے ہیں، یا اپنی طرف سے بزرگوں کے دے دیے یا کسی کا بھی دے دیا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے جانور ہی اس کی ملکیت کر دیا، جانور خود لیا یا پالا یا جو بھی تھا، آپ نے ان کو دے دیا کہ یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کی قربانی بھی کرو اپنی طرف سے یا جس کی طرف سے چاہو، اچھا، اور اس کا گوشت وغیرہ بھی آپ رکھو۔ اب وہ اپنی مرضی کے ساتھ اس سے شامل کر، اب وہ اپنی مرضی اس کے جو اس کی اختیار میں آ گیا ہے، اس کی ملکیت میں آ گیا ہے، تو اب وہ اپنے اسے شامل کر رہا ہے یا جس طرح بھی کر رہا ہے، وہ قربانیاں ہو جائیں گی، کیونکہ اس میں تو اس نے جانور مالک کر دیا، ملکیت اعتبار کر دی ہے۔ اچھا، یہ جو مالک کیا نا، آپ نے کہا یہ کس کس کو مالک کیا جا سکتا ہے، تو دیکھیں اس میں بھی کوئی شرائط نہیں ہے کہ امیر کو، غریب کو، سید کو، غیر سید کو، امام کو، غیر امام کو، زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈنا ضروری کوئی ڈھونڈنا ضروری نہیں، یا کسی نے اپنے استاد کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، ماں باپ کو بھی دے سکتے ہیں، ماں باپ کو دے۔ صحیح۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی واقعی چاہتا ہے کہ میں اپنا یہ بکرا کسی ایسے شخص کو دوں اور دوں زکوٰۃ کی مد میں، اچھا، اپنا بکرا دوں لیکن میری زکوٰۃ کا اماؤنٹ ادا ہو، قربانی ادا ہو، اس کی قربانی ادا ہو۔ اچھا، تو یہ صحیح ہے، ہاں صورت تو ہے نا۔ اب اگر کسی نے جانور لیا اور جانور لے کر یہ ایسے کس کو دے رہا ہے، اب یہاں زکوٰۃ والے احکامات ہو رہے ہیں کہ وہ شریف فقیر، مستحق کے زکوٰۃ، غیر سید، غیر ہاشمی، یہ ساری چیزیں اب اس میں آئیں گی، تو مالک بنانا ضروری، اس کو مالک ظاہر ہے اسی کو مالک، تو جب یہ اس کو دے گا تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس آدمی کو وہ ملکیت میں آئے گا۔ اب ملکیت میں آنے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کی قربانی کرے یا نہ کرے، وہ چاہے آگے بیچ دے، اگر وہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، غریب آدمی ہے، زکوٰۃ کا حقدار ہے، اب کسی نے اس کو بطور زکوٰۃ بکرا دیا ہے تو وہ تو اس کا مالک ہو گیا، اب اس کی مرضی ہے۔ لیکن قربانی کے دنوں میں جب اس کے پاس آ جائے گی تو وہ اس پر قربانی واجب نہیں ہے؟ صرف بکرا آنے سے قربانی واجب نہیں ہوگی، جبکہ اتنا نصاب اس کا بنتا ہو یا ایسی اس کے اوپر شرائط پوری پائی جاتی ہو۔ تو اب یہ ہے کہ ایک کرینہ ہے کہ وہ اس لیے دے رہا ہے کہ قربانی کرے، تو کرنی قربانی چاہیے، لیکن جب زکوٰۃ دیے تو وہ مالک ہو جائے گا، اب وہ کچھ بھی استعمال کرے۔ جی، یہ کیٹل فارم میں اور مویشی منڈی میں اس طرح کے ہمارے کچھ پروگرام ہوتے ہیں، اور بظاہر اسکرین پر تو ایک بڑی خوبصورت یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں،
لیکن ناظرین کرام اس کے پیچھے بھی کافی آزمائشیں ہوتی ہیں. جا کر وہاں جو جانوروں کے ساتھ ہی ریکارڈنگ کرنی ہوتی ہے. ہمیں تو پتہ ہے ہم کیمرے پہ جا رہے ہیں، لیکن سب جانوروں کو ایسا کسی بھی جانور کو نہیں پتہ. کچھ اور ہمارے پروگرام میں آپ روزانہ دیکھ رہے احکام قربانی، تو اس میں ظاہر ہے ایک ایک جانور کے پاس بھی جا کر کسی کے دانت دیکھ رہے ہیں، تو کسی کے سینگ دیکھ رہے ہیں، کسی کے کان دیکھ رہے ہیں. تو مقصد یہی ہے کہ ناظرین کرام بھی اسکرین پر رہیں اور اسکرین بھی کچھ تبدیل بھی ہوتی رہے، دلچسپی بھی رہے اور احکام بھی سیکھتے رہے. مقصد وہی ہے، شریعت اور دین کے احکامات سیکھنا. تو اسی کے تحت الحمدللہ یہ پروگرام پیش کیے جاتے ہیں اور کئی سالوں سے یہ معمول ہے کہ باقاعدہ مویشی منڈی میں جا کر اس طرح کی ریکارڈنگ کی جاتی ہیں. ہمارے ساتھ مفتی کفیل صاحب بھی تھے. کیسا تجربہ رہا؟ بلکہ میں یہی سمجھ رہا ہوں گھر پہ دیکھتے ہیں اسکرین پہ تو سبحان اللہ، لیکن جو موسم کی شدت اور یہ ساری چیزیں ہیں وہاں جب جاتے ہیں تو پتہ بھی چلتا ہے. کیا خیال ہے؟ مگر یہ اس فائدہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سوالات بہرحال جو ان کے سمجھیں کہ لائف سوالات بھی ہم نے اس میں لیے جی اور اس سے ایک لوگوں کے ذہنوں میں کیا کنفیوژن ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے، جس کو پھر ہم چینل پر بھی انہی تجربات کی روشنی میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تاکہ زیادہ، کیونکہ جو پبلک میں سوالات عموماً پائے جا رہے ہیں جو وہاں پر پوچھ رہے ہیں، تو بہت سارے وہ افراد ہیں جو ہم سے رابطے میں نہیں آتے لیکن ان کے بھی سوالات وہی ہیں، وہی ہے. تو ان کو وہ جوابات مل جاتے ہیں. جو اصل مقصد ہے کہ لوگوں کی رہنمائی ہو اور وہ قربانی شرعی طریقہ کار کے مطابق کر سکے. ایک فرد ملا اور اچھا وہ کیٹل فارم پہ یاد آ گیا مجھے، اس کا بھی سوال ریکارڈ تھا. اس نے کہا کہ دیکھیں ہماری جو فیملی ہے، قربانیاں ہمارے گھر کی 21 قربانیاں بنتی ہیں. اب پہلے بجٹ نکالا جاتا ہے کتنے تک کی قربانی کرنی ہے، تو اب کہہ رہے کہ بجٹ جو ہے نا نکلا وہ کہ بھی ہم نے 30 لاکھ تک کی قربانی کرنی. اچھی فیملی تھی، ظاہر ہے یہ جو کیٹل فارم بڑے ہوتے ہیں تو اس میں جی. اب وہ کہہ رہے 30 لاکھ کی جب ہم نے نکالا کہ بھی 30 لاکھ روپے کی قربانی کرنی ہے، تو 30 لاکھ ماشاءاللہ ایک اچھی رقم ہے کہ 21 قربانیاں اس میں تو بہترین طریقے سے ہو سکتی ہیں. لیکن وہ کہہ رہے ہیں جب جانور دیکھنے آئے ہیں تو جانور بعض ایسا ہے کہ جو پسند آیا وہ ہے ہی 30 لاکھ کا، کہ وہ ایک ہی جانور ہے. اور اگر 2 یا 3 جانور یوں لیتے ہیں تو وہ کوئی بھائی کی پسند ناپسند پہ مسئلہ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں وہ بھائی تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ کریں، کیونکہ ایک بھائی یہ رائے دے رہا ہے کہ ہم نے تو اللہ کی راہ میں 30 لاکھ نکال دیا نا، اب وہ چاہے ایک جانور ہم نے لے لیا، بڑا جانور لے لیا، تو کیا کچھ کی ہم قربانیاں مائنس کر کے اس طرح کے جانور لے سکتے ہیں، یا ہمیں 3 لینے چاہیے کہ 21 ہی قربانیاں ہوں، یا کچھ ہم مائنس کر دیں بڑا جانور لے لیں؟ آپ چلیں ناظرین کو کیا مشورہ دیں؟ عموماً اس طرح کی فیملیز کے اندر مشترکہ کاروبار ہوتا ہے. یعنی وہ 30 لاکھ جو نکالے ہیں وہ در حقیقت 21 کی قربانی کے لیے ہی نکالے ہیں. جی ہاں. ان 21 افراد پر قربانی واجب ہے. ان سب کا جو خرچ ہے وہ مشترکہ کاروبار اچھا سے چلتا ہے. پر واجب مطلب ان معنوں میں تو شاید نہ ہی ہو کہ ٹوٹل گھر کے فرد 21، جی، یعنی کسی کے بچے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، نابالغ بھی ہیں، لیکن 21 بنتے ہیں. کوشش تھی کہ 21 قربانیاں ہوں، پیسے لے کر آئے، تو یہاں یہ صورتحال بنی ہوئی. دیکھیں اصل تو یہ کہ جتنی قربانیاں واجب ہیں، اب وہ اگر 14 ہیں تو آپ کو 2 جانور کم از کم لینے ہوں گے. ٹھیک. اگر 21 ہی واجب ہیں تو آپ کو 3 جانور کم از کم لینے ہوں گے. تو آپ ایک جانور جو کہ 30 لاکھ کا ہے اس سے آپ نہ 14 قربانیاں کر سکتے ہیں، نہ 21 قربانیاں کر سکتے ہیں، بہت بڑا بھی ہو تو بھی نہیں کریں، نہ ہی 8 قربانیاں کر سکتے ہیں. صحیح. 7 ہی کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بجائے اس کے کہ بعض افراد اپنی واجب قربانی سے رہ جائیں جو کہ گناہ ہے، تو اس کے مقابلے میں یقیناً یہ بہتر ہے بلکہ ضروری ہے کہ آپ کم پیسوں والا جانور لے لیں لیکن قربانیاں جن جن پر واجب ہیں وہ آپ ادا کر دیں. ہاں اگر آپ لوگوں کا آپس میں باہمی رضامندی سے یہ طے ہو جائے کہ بھئی ایک 30 والا جانور لے لیتے ہیں، اب اس کے بعد جن جن پر قربانی واجب ہے وہ ایک چھوٹے جانور میں حصہ ڈال لیں گے، یا جناب وہ چھوٹے چھوٹے بکرے لے لیں گے جس سے وہ اپنی واجب قربانی ادا کر لیں گے. اور یہ 30 لاکھ والا جانور بھی ہم اسی کو ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ایسا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے
کہ اچھا جانور ہو، فربا جانور ہو، قیمت میں اعلیٰ ہو، یہ ساری باتیں افضلیت کی ہیں، ٹھیک، لیکن ان سب سے پہلے ہے واجب، کہ قربانی کا واجب ادا ہو. تو اگر واجب ہی ادا نہیں ہو رہا بعض لوگوں کا، اور وہ بعض وہی ہیں کہ جن کے ان پیسوں کی وجہ سے ہی ادا نہیں ہو رہا، کہ بھائی وہ مشترکہ سسٹم ہے، کہ اتنا نکلنا تھا نکلا، اتنا نکلنا تھا وہ نکل گیا، تو یہ نہیں ہو سکتا. تو پہلے ان کا واجب ادا ہو، یہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک ایسا بڑا جانور لے آئیں جو کہ بہت فربا، بہت اعلیٰ، بہت قیمتی ہو، اور کئی لوگوں کی قربانیاں جو واجب ہیں وہ اس سے محروم رہ جائیں. تو پہلے واجب کو اہمیت دی جائے گی. ہاں واجب آپ کر لیں، اس کے ساتھ پھر آپ جتنا اعلیٰ سے اعلیٰ اور قیمتی سے قیمتی. ماشاء اللہ. اور پھر بھی 30 لاکھ انہوں نے جو بجٹ بتایا تھا تو ایک اچھا بجٹ تھا، اور اس میں بھی اگر 12-15 لاکھ کا ایک بڑا جانور لیتے ہیں، چھوٹے اگر 5-5 لاکھ کے بھی وہ لیتے ہیں، تو یوں اسی بجٹ میں رہتے ہوئے ایک اچھی قربانیاں ادا ہو سکتی ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے. اس طرح کی جو بعض فیملیز ہیں، بعض اوقات حج بجٹ یہ سب چیزیں یہ بناتے ہیں کہ حج کے لیے ہم نے اتنا نکالا، اس کے لیے. تو ان کو بھی ہمارا مشورہ ہے کہ جہاں شرعاً واجب ہو چکا ہے، حج فرض ہو چکا ہے، تو پھر وہاں یہ نہیں رہے گا کہ اس دفعہ صرف ایک بندہ جا سکتا ہے، 2 فیملی یا یہ فیملی جا سکتی. فریضہ آ چکا ہے تو پھر اس میں بلا وجہ تاخیر کرنے کی شرعاً اجازت نہیں. بڑھتے ہیں ناظرین کی کچھ کالز کی طرف. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جس بکری کی نیت ہم نے کر لی قربانی کے لیے، کیا اس کا دودھ دھو سکتے ہیں، اس کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، قربانی کا جانور پالا، یعنی قربانی کی نیت سے خریدا نہیں تھا، ویسے ہی اپنا پالنے کے لیے جانور لائے تھے، اور اب یہ نیت کر لی کہ اب اس کی ہم قربانی کریں گے، تو اب آپ اس کا دودھ دھو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی کے لیے متعین نہیں ہوا، خریدا نہیں تھا، اس نے خریدا قربانی کی نیت سے نہیں تھا. اور ایک وہ جانور ہے جو آپ لائے ہی قربانی کی نیت سے، ٹھیک. تو اب اس کا دودھ دھونا جائز نہیں ہے. حتی الامکان یہی کوشش کی جائے کہ اس کے تھن وغیرہ پر ٹھنڈا پانی وغیرہ مار کر اس کے دودھ کو روک دیا جائے، اور اگر نہ روکے، نکالنا ہی پڑے، تو پھر وہ نکال کر کسی مستحق کے زکوٰۃ کو صدقہ کرنا ہوگا، خود نہیں پی سکتا. خود نہیں بھی. مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے الٹی جانب طواف شروع کیا تو کیا اس کا طواف ہو جائے گا؟ جی، طواف جو ہے وہ سیدھی جانب سے ہی ہوگا، یعنی آپ کا جو لیفٹ سائڈ ہوگا وہ تو کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوگا، لیکن جو ہے وہ سیدھی جانب سے ہی ہوگا. یہی طواف کا طریقہ کار ہے، اسی طرح کریں گے تو ہی طواف ادا ہوگا. یہ اکیلا کیسے کرے گا الٹی جانب؟ یعنی کہیں جس سوال تو اس نے کیا ہی ہے، لیکن اکیلا جائے گا کیسے الٹی جانب؟ کبھی ضرورتاً جانا بھی پڑتا ہے کہ اس گیٹ سے ہم نے باہر جانا ہے، تو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو وہاں تک پہنچنا ہے. تو فلو اس طرف ہوتا ہے، رش جو جا رہے ہوتے ہیں اکیلا بیچ میں، تو اس طرح کے کوئی کر بھی نہیں سکتا نا، اس طرح کے وہ سامنے سے آ رہا ہو تو پھر ٹکرائے گا. اور اگر آپ کا راستہ بھی کوئی ادھر گیٹ کی طرف ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ پھر آپ اس طرح نہ آئیں کہ لوگ طواف کے لیے ادھر آ رہے ہیں اور آپ آگے سے ان کو ٹکرائیں گے، تو یوں گرنے کے چانسز، اور کئی حاجی اور بھی تکلیف میں آ سکتے ہیں. تو جب ضرورت ہو آنے کی تو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل کونے سے کوئی راستہ اختیار کرتے ہوئے اس طرف پلٹیں. باقی الٹا طواف. ایک سوال SMS میں ہمارے پاس یہ بھی تھا کہ کعبہ شریف کو نہ پیٹھ ہو نہ سینہ ہو، تو اب اگر یہ پیٹھ ہو جائے یا کچھ ایسا تو کیا کرنا چاہیے؟ فوری طور پر جو ہے وہ اس کو رخ تبدیل اپنا کر لیں گے، یعنی طواف کرتے ہوئے. طواف کے علاوہ بھی پیٹھ تو نہیں کرنی چاہیے، ہاں چہرہ بالکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اسی کی طرف چہرہ کر کے دعا مانگیں گے، لیکن طواف کرتے ہوئے آپ اس طرح طواف کرتے ہیں کہ آپ کا جو بازو ہوتا ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے، اور آپ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ کی پیٹھ یا اس طرف نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو جائے تو اتنا حصہ دوبارہ جو ہے وہ آپ چل لیں، اتنا دوبارہ یعنی آپ وہ کریں گے. چل لیں. یہ جو استعلام کرتے وقت جو حجر اسود کو استعلام کرنا ہے اور ہر چکر کے اس میں استعلام کرنا، تو اس وقت بھی کبھی ایسا ہے؟ جی، اس وقت جو ہے وہ آپ استعلام کرتے ہوئے جو ہے وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ استعلام جو ہے وہ کریں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ وہی جب آپ بالکل اس جگہ پہ پہنچ جائیں، استعلام کی جگہ پر جو حجر اسود کی سیدھ میں وہاں آپ پہنچ جائیں تو آپ یہ استعلام اور اس طرح کریں.
ورنہ آپ چہرہ اس طرح یا رخ اس طرف نہ کریں. کعبے کی طرف پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں یا بیچ میں کافی گزر کے آگے تو وہ اسی طرف رخ کیے ہوئے, شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرف رخ کریں گے تو دعا قبول ہوگی یا کچھ اور ایسا ہے, لیکن جہاں شریعت نے جیسا حکم فرمایا تو وہاں ویسا ہی کریں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. اس کے بعد دعا کا ٹائم ہے نا, ملتزم پہ جائیے آپ, مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنا اگر ممکن ہے تو طواف کے بعد وہاں نوافل ادا کیجیے, ورنہ جو بھی اس کے قریب جگہ وہاں پر آپ ادا کریں. ایسی جگہ نہ کریں کہ جہاں لوگوں کو تکلیف پہنچے, ان کی آنے جانے کے معاملات وہاں ڈسٹرب ہو رہے ہوں. اللہ پاک سب کے حج کو بھی اور عبادات کو بھی طواف کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو قربانیاں کر رہے ہیں رب کعبہ ان کی قربانیوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم